أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی طرح سوال کرتے رہو جس طرح پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ پس جو بھی ایمان کو کفر سے بدل لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہودی طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے رہتے تھے اور انہیں اکساتے رہتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور یہ پوچھو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو۔ اسی چیز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار متنبہ فرمایا کرتے تھے کہ کیلوں کال سے اور بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ تم اس سے پرہیز کرو۔ جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہ لگو۔ بس جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، اور جن امور سے منع کیا جاتا ہے ان امور سے کوئی سوال کرنے سے رک جاؤ، اور دور اذکار باتیں، بے فائدہ باتیں، بے مقصد سوالات جو ہے ان کو چھوڑو اور کام کی باتوں پر توجہ دیا کرو۔ سامعین کرام، بے مقصد اور کثرت سوال ایک مذموم فعل ہے۔ اس آیت کریمہ جو بھی میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روکتے ہوئے فرماتا ہے کہ کسی واقعہ کے واقع ہونے سے پہلے میرے نبی سے فضول سوال نہ کیا کرو۔ یہ کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے۔
جیسے اور جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، یعنی یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو ان چیزوں کا سوال نہ کیا کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے گا، اور اگر تم قرآن کے نازل ہونے کی زمانہ میں ایسے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھو گے تو یہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ کسی بات کے واقعہ ہونے سے پہلے اس کی نسبت سوال کرنے میں خوف یہ ہے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے وہ حرام نہ ہو جائیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام تھی، پھر اس کے سوال سے حرام ہو گئی۔ مسلمانوں میں سے صحیح حدیث میں ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال سے حرام ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پایا تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کو خبر کرے تو یہ بھی بے شرمی کی بات ہے، اور اگر چپ ہو جائے تو بھی بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال بہت برا معلوم ہوا۔ آخر اس شخص کو ایسا واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہو گیا۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول بکواس سے، مال کو ضائع کرنے سے اور زیادہ پوچھ گچھ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کی اسی بد خصلت نے انہیں ہلاک کر دیا تھا کہ وہ بکثرت سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم کبھی بھی اس حکم کو بجا نہ لا سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کا اپنا بیان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں ہیبت کھاتے تھے، چاہتے تھے کہ بادیہ نشین ناواقف شخص آ جائے، وہ پوچھے تو ہم بھی سن لیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کوئی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا تھا تو سال بھر گزر جاتا تھا کہ مارے ہیبت کے پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی عرابی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے، پھر ہم بھی سن لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جماعت نہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 ہی مسئلے پوچھے جو سب سوال مائے جواب کے قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ مثال کے طور پر شراب وغیرہ کا سوال، حرمت والے مہینوں کی بابت سوال، یتیموں کی بابت سوال وغیرہ وغیرہ۔ یہ 12 کہ سوال پوچھے امت نے، تو ان 12 کا ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جواب دے دیا۔ سامعین کرام، آج کا جو میرا خطبہ ہے، یہ میرا خطبہ جمعہ بھی گزشتہ میرے خطبہ جمعہ کا ہی سمجھ لیں کہ یہ اس کا تسلسل ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ 3 خطبے جمعے میں نے دیے ہیں اس موضوع پر، اور میں نے ثابت کیا ہے قرآن کریم کی روح سے بھی اور دلائل کے ذریعے بھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ثانی کا بیٹا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، حضرت نوح اول علیہ السلام کے ناخلف
اور بد عمل اور غیر صالح بیٹے کے کلیتاً مثیل تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر تھے۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ میرا ہے، اس سلسلے کا آخری خطبہ جمعہ ہوگا، اس کے بعد میں اس موضوع پر خطبہ نہیں دوں گا۔ آج کا میں جو خطبہ ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ خاکسار کا ایک مضمون نمبر ہے 48، اس میں جو اس کا مضمون کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا خدا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی نظر میں۔ تو اس مضمون میں آپ پڑھیں، جب آپ کو موقع ملے یہ خطبہ جمعہ میرا سنیں، اس کے بعد یہ مضمون کو بھی پڑھیں تفصیل کے ساتھ۔ میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ حضور سامنے عیسائی جس وجود کو خدا بنا کر بیٹھ گئے وہ وہی ابن مریم علیہ السلام ہیں جو بن باپ پیدا ہوئے تھے اپنی ماں کے گھر میں۔ تو بدبخت جو نصارہ ہے انہوں نے غلو کرتے ہوئے اس کو ابن اللہ بنا لیا، ایسا مشرکانہ عقیدہ اختیار کر لیا۔ تو یہ جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کی مبارک اور پاک ذات ہے، اس کا ذکر کافی جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ مریم میں کافی جگہ پر ذکر ملتا ہے ان کا، اور علاوہ اس کے سورۃ آل عمران میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، اور اس کا سورۃ مائدہ میں بھی ذکر ملتا ہے۔ تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں وہ پڑھ کے سناؤں آپ لوگوں کو وہ آیات، تو آپ پڑھیں وہاں سے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عیسائیوں کے اس مشرکانہ عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اور لوگوں کی توجہ اس باطل اور جھوٹے مشرکانہ عقیدے سے پھیرنے کے لیے کہ وہ اس عقیدے کو چھوڑ دیں، حضرت بانی جماعت علیہ السلام میرے آقا نے پھر ان کی عیسائیوں کے خدا جس کو بنائے پھرتے تھے اس کی خوب خبر لی اپنی کتابوں میں، اپنے مضامین میں۔ اس سلسلے میں میں سامعین کو کہوں گا کہ حضور صاحب کی کتاب ایک ست بچن ہے۔ یہ جو مضمون میں نے آپ کو بتایا ہے عیسائیوں کا خدا حضرت بانی جماعت اسلام کی نظر میں، وہاں پر پورے حوالے موجود ہیں۔ ست بچن میں حضور صاحب نے ٹھیک ٹھاک بتایا ہے اس حوالے سے۔ اسی طرح انجام آتم جو آپ کی کتاب ہے مائے زمیمہ، وہاں پر بھی آپ لوگ حضور صاحب کے جو ارشادات ہیں اس حوالے سے عیسائیوں کے خدا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ایک بچہ، ایک انسان جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو وہ عیسائی جو ہیں بدبخت لوگ خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھ گئے۔ اتنا بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے، اور بڑے سخت لفظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان عیسائیوں کے نصارہ کے عقیدے کے حوالے سے قرآن کریم میں۔ تو میرے آقا نے اس عیسائیوں کے اس خدا کو انسان بنانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، اور اس باطل اور جھوٹے مشرکانہ عقیدہ سے لوگوں کا توجہ بدلنے سے، پھیرنے سے ایسے کلمات کہے ہیں کہ میں پورے تو نہیں پڑھ کر سنا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنا خطبہ جمعہ ہے اس کی طرف میں زیادہ آپ لوگوں کو باتیں بتاؤں، تو میں ایک دو حوالے پڑھ دیتا ہوں حضور صاحب نے کیا فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنبا صاحب نے یہ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے چند کتابوں کے حوالے دیے جو بشیر الدین محمود احمد کی کرتوتوں کے حوالہ سے، جن میں اس کی کرتوتوں کا ذکر ہے۔ تو بعض لوگوں نے ای میل میں بھی یہ باتیں کی کہ جناب جنبا صاحب سیکس کی کتابیں کہتے ہیں ہمیں پڑھیں۔ تو یہ اس کی بات میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاتا ہوں کہ میں نے سیکس کی کتابیں پڑھنے کے لیے کہا ہے یا میں نے کیا کہا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک شخص ہے، ہمارا ایک نبی ہے، اس پر انجیل کی کتاب نازل ہوئی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی صدیق نبی قرار دیا ہے، مبارک، ماں کی اطاعت کرنے والا، مؤدب، ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے، اور ایک عظیم نبی امت مسیح میں ہو گزرا ہے۔ تو اس کا جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ تو جب ظلم کیا اس پر عیسائیوں نے، اس کو ابن اللہ بنا کر اپنے ہی نبی پر ظلم کر دیا، تو مرزا صاحب نے اس مشرکانہ عقیدے کو باطل ثابت کرنے کے لیے، جھٹلانے کے لیے، یا اس سے حوصلہ شکنی کرنے کے لیے لوگوں کی، تو پھر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں۔ تو آپ وہ میرا مضمون پڑھیں، میں بھی ایک دو حوالے پڑھ دیتا ہوں۔ اور یہ سب حضور صاحب نے جو بھی لکھا کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابیں پڑھ کر لکھا۔ اگر میں نے کچھ چند کتابیں پڑھی ہیں بشیر الدین محمود احمد کے بد کرداریوں کے حوالہ سے، تو اس میں نے کیا گناہ کر دیا؟ میرا السلام کے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کو ہم ایک نبی اللہ مانتے ہیں سچا، اس کے متعلق حضور صاحب کے الفاظ سنیے، اور یہ سارے حضور صاحب نے عیسائیوں کی کتابوں میں سے پڑھے ہیں، پھر انہوں نے لکھے ہیں اپنی کتابوں میں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 10
صفحہ 265 بحوالہ 7 بچن، یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کو بدبخت عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان کے متعلق لکھتے ہیں حضور السلام۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں وہ ایک عورت کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچہ بن کر رہا اور خون حیض کھاتا رہا، اور انسانوں کی طرح ایک گندی راہ سے پیدا ہوا اور پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا ٹائم زیادہ میں اپنے خطبے کی طرف آپ لوگوں کو میں توجہ رکھوں۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، یہ جو دوسرا حوالہ ہے یہ انجام آتم مائے زمیمہ صفحہ 291 پر یہ حوالہ ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا پاک وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہے۔ یہ جو میں نے صرف جسٹ 2 حوالے پڑھے ہیں حضور صاحب کے، آپ تفصیل میرے اس مضمون سے پڑھ لیں۔ اور آپ لوگ اعتراض کرتے ہو کہ جنبا صاحب سیکٹری کتابیں کا کہتا ہے کہ پڑھیں، میں ان کتابوں کا حوالہ میں نے دیا ہے کہ جس میں لوگوں نے موقت بعض عذاب کے ساتھ قسمیں اور حلف اٹھائے ہیں اپنے پیر کے حوالہ سے، بشیر الدین محمود کے حوالہ سے، کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ تو مرزا صاحب سامنے تو اس نبی جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کہا ہے اس کے متعلق یہ باتیں کہہ دی تھیں، لیکن کہیں اس لیے تھیں کہ تاکہ جو عیسائی اس کو خدا کا بیٹا بنا کے پھر رہے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو اور یہ اس باطل اور مشکانہ عقیدے سے طائب ہو جائیں، اور مسلمان بھی جو اسے آسمان پر چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سوچیں اس پر کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہوا ہے۔ ان باطل عقائد کو جھٹلانے کے لیے حضور صاحب نے یہ سخت باتیں لکھی تھیں عیسائیوں کے خدا کے حوالہ سے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو حضور صاحب نے فرمایا سچ فرمایا، اور یہ عیسائیوں کا یہ جھوٹا عقیدہ ہے، یہ اسی لائق ہے کہ اس مشرکانہ اور جھوٹے عقیدے کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے اصل خطبہ کی طرف۔ جناب محمد نصر اللہ صاحب اپنی ای میل میں میرے خطبہ کی بات فرماتے ہیں، آئی پریزنٹڈ مائی گزارشات فرام قرآن پاک and was looking to find about the similarity of Nuh Awwal and Nuh Son Mazmoon from Quran. But now Hazur advised me to read all those 3 sex books to understand this Mazmoon. Someone please help me to get these books. Thanks. جناب محمد نصر اللہ صاحب، میں نے بھی قرآن کریم سے ہی آپ کا جو مدعا ہے، یعنی آپ جو کہتے ہیں کہ بشیر الدین محمود احمد نوح اول علیہ السلام کے بیٹے کے مثیل نہیں ہو سکتے، میں نے آپ کے اس موقف کو رد کیا قرآن کریم کی روح سے۔ میں نے گزشتہ 3 خطبوں میں سورۃ ہود کی 3 آیات کا میں تلاوت کی ہے، میں نے سورۃ ہود کی آیت نمبر 46، 47 اور 48، اور میں نے بتایا ہے آپ کو دلیل کے ساتھ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا آیت نمبر 46 میں کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ بھی سچا ہے، حق ہے، اور میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور پھر اللہ نے اس کی دلیل دی وہاں پہ کیا فرمایا، انہ عمل غیر صالح، یعنی وہ تیرا بیٹا بد عمل غیر صالح ہے۔ یہ دلیل دی اللہ نے اور کوئی بات نہیں کہی، یعنی اس کا غیر صالح ہونا، بد عمل بد کردار ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے اہل میں سے نہیں تھا۔ آپ لمبی باتیں کرتے پھر رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے ہمیں جاننے کی، ایک ہی اللہ تعالیٰ نے ایک موقف دیا ہے اپنا کہ وہ بد عمل اور بد کردار تھا۔ یہی چیز میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اور پہلے خطبات میں بھی یہ بتایا آپ کو کہ بشیر الدین محمود احمد نہ صرف بد عمل اور بد کردار تھا بلکہ مفتری اللہ بھی تھا۔ اس نوح اول علیہ السلام کے بیٹے سے تو بدرجہ بڑھ کر تھا یہ شخص جس کو آپ صالح ثابت کرتے پھر رہے ہیں۔ کچھ خیال کریں، دلائل میں قرآن کریم سے دلائل دے رہا ہوں، اور لوگوں کے حلف موقت با عذاب جو ہیں
انہوں نے کھائے ہوئے اپنے اولاد کے سروں پر ہاتھ رکھ کر جو قسمیں کھائی ہیں، حلف اٹھائے ہیں، میں وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے آگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، اللہ اس کو فرماتا ہے وہ غیر صالح تھا، لیکن اس کے اعمال کا کوئی قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے کہ وہ کس قسم کی بدکاریوں کو کرتا رہا، کوئی نہیں اللہ نے ذکر فرمایا۔ لیکن جماعت احمدیہ میں جن مظلوم احمدیوں پر مرزا بشیر الدین محمود نے ظلم توڑے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی، بدکاریاں کی، انہوں نے حلف موقت بعذاب قسم حلفوں کے ساتھ ان چیزوں کا بیان دیے ہیں، اور اس کے متعلق کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور علاوہ اس کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیکس کی کتابیں نہیں ہیں، یہ آپ بددیانتی کر رہے ہیں، غلط جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پر۔ یہ تینوں کتابیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے پچھلے خطبہ جمعہ بھی، میں ابھی بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایک کتاب روا کا راسپوٹین ہے، اور یہ دوسری کتاب شہر صدوم ہے، اور یہ تیسری کتاب ہے قادیانیت سے اسلام تک نا۔ تو یہ کتابیں جو ہیں یہ سیکس کی کتابیں نہیں ہیں۔ سیکس کی کتاب وہ ہوتی ہے میرے خیال میں نے تو کبھی زندگی میں اس قسم کی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مضمون بتا رہا ہے سیکس کتابوں کا، سیکس کا ٹاپک بتا رہا ہے کہ یہ ایسی کتابیں ہوں گی جن میں کچھ لوگوں نے اپنی جنسی سٹوریوں کا ذکر کیا ہوگا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی مخرب الاخلاق کتابیں جو ہیں کچھ لوگوں نے، بدبخت لوگوں نے، نالائق لوگوں نے، یا اس قسم کے لوگ جو بدکار ہوں گے انہوں نے لکھی ہوں گی کتابیں۔ تو یہ جو تینوں کتابیں ہیں اس میں کوئی ایسی کہانیاں نہیں ہیں، کوئی ایسی جنسی سٹوریاں نہیں ہیں، بلکہ مظلوم احمدی جو تھے جن پر ظلم ہوئے، بشیر الدین محمود نے ظلم کیے، انہوں نے اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر حلف موقت بعذاب قسم اٹھائی کہ یہ بدکار اور زانی شخص ہے، ہم نے اس کو زنا کرتے دیکھا ہے، اور ہم یہ جو حلف اٹھا رہے ہیں اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر اٹھا رہے ہیں۔ بشیر الدین محمود کی اولاد نے حلف اٹھائے، مرزا حنیف کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کی بیٹی کا ذکر کیا ہے، اس کی سالی کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو سارے لوگ ہیں ان کے بیانات ہیں ان کتابوں میں، یہ سیکس کی کتابیں کہاں ہو گئی؟ ہاں، اگر آپ ان کتابوں کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ نام دے دیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کرتوتوں کی جھلک ان کتابوں میں ہے، تو یہ نام دیں، سیکس کی کتابیں نہ ان کو کہیں، کیونکہ اس میں کوئی جنسی سٹوریاں نہیں ہیں۔ ہاں، مظلوموں کے بیانات ہیں، حلف موقت بعذاب کے ساتھ انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ علاوہ اس کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 149 میں اللہ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ اللہ بری بات کے بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ مستثنا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ عزیز محمد صلی اللہ صاحب، یہ جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے حلف موقت بعذاب قسم کھائی ہے اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر، مرزا بشیر الدین محمود کی اولاد ہے، یا اس کی سالی تھی، یا اور لوگ قریبی خاص الخاص مرید تھے اس کے، تو یہ سارے مظلوم لوگ ہیں۔ ان پر مرزا بشیر الدین محمود نے عقیدت کی وجہ سے، ان کی عقیدت کی وجہ سے ظلم کیے، ان کی عزتیں لوٹیں، تو ان کو حق ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس آیت میں کہ مظلوم کو حق ہے کہ وہ پھر اپنی جو اس پر ظلم ہوا اس کا اظہار کرے۔ تو یہ ان لوگوں کے اظہار ہیں، یہ سیکس کی کتابیں نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ان کتابوں کو آپ نے کوئی نام ہی دینا ہے، ایک ایسے ایک نام جو سب کتابوں پر فٹ آ جائے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کتابوں کے حوالے سے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کرتوتوں کی جھلک۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ علاوہ اس کے آپ نے کہا ہے بھئی مجھے کوئی میری مدد کرے اور یہ کتابیں مجھے تک پہنچا دے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پڑھنے والے بنیں اور سنجیدگی کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ ان کتابوں کو پڑھیں، ایک ایسے سیکر آف ٹروتھ پڑھنے والے بنیں، تقویٰ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ اگر آپ بشیر الدین محمود کو اپنے اندر دل میں بٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ان کی، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، دیانتدار ہو جائیں، نیوٹرل ہو جائیں، غیر جانبدار ہو کر، جیسے مرزا غلام صاحب کو آپ نے پایا
ان کی کتابیں پڑھیں لیکن غیر جانبداروں کو پڑھیں. مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کو پورا عالم اسلام آسمان پر بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کو سائڈ پر کر دیا. پھر مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی، آپ کو سمجھ آ گئی مرزا صاحب علیہ السلام کی کتابیں کی، اور حیات مسیح کے باطل ہونے کے عقیدے کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی. اسی طرح اگر آپ پڑھیں گے ان کتابوں کو جن کا میں نے حوالہ دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بشیر الدین محمود کیا وہ آپ صالح کہتے پھر رہے ہیں، وہ تو بد کردار انسان تھا. وہ ایسا انسان تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو نوح اول علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اور آپ بہرحال اس انداز سے اگر چاہیں پڑھنا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر چاہیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بندہ آپ کی طرف یہ کتابیں بھیج دے گا، آپ پڑھنا، لیکن تقویٰ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اور بشیر الدین محمود کو اپنے دل سے باہر نکال کے، اپنے جسم سے باہر اس بت کو نکال کر ان کو پڑھنا. علاوہ اس کے آپ ایک اور ای میل لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں مور اوور تھنکنگ دیٹ حضور از گوئنگ ٹو ڈو رستگاری ٹو اسیران ویئر احمدی کین پریزنٹ دیئر پوائنٹ آف ویو and opinion openly and easily. But whatever Hazur has done to me, I am afraid that people will be very sacred to get this rustagari. عزیز محمد صلی اللہ صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آپ نے لکھا ہے نا رستگاری، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا میسج پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. منوانا اپنے دعوے کو ان کا کام نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ لکھا گیا ہے الہامی کلام میں کہ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موضوع ہوگا. یقیناً یہ واقعہ سچا ہے اور ہوگا ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ذکی غلام جب آئے گا دنیا میں، اللہ کی سے روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، تو اسیر، یہ جو سارے اسیر ہیں آپ لوگ، یہ ضرور آپ لوگ سب رستگاری پائیں گے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے ای میل میں لکھا ہے تو وہ فلاں میرے پر کسی نے اسیری سے، اگر ان لوگوں سے غلامی سے بشیر الدین محمود اور اس کے جو کھڑپینچوں کی یہ لین لگی ہوئی ہے، ان سے 100 سال جو تم پھنسے ہوئے ہو، اگر اس سے اسیری اس لیے آپ لوگ کر رہے ہو یا کرنی ہے تو مجھ پر آسان کرنا، تو میرے پر نہ آسان کرے، ادھر رہیں. جیسے کہ میں نے 3-4 حوالے پڑھے ہیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں، لوگوں نے کیسے کیسے ظلم بیان کیے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے ہم پر کیے. تو 100 سال ہو گیا، ذلت اور رسوائی تم یہ دیتے پھر رہے ہو. رہو اس میں، اسی شیطانی نظام میں رہو. مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ضرور اس اسیر ہو جائیں اور مجھ پر احسان کریں. مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے. ہاں، آپ اگر اسیر، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، اور آپ کو چاہیے متقیوں کو کہ اس جہنم سے باہر آ جائیں، اس اسیر سے باہر نکل آئیں. آپ کا فائدہ ہے، میرا کیا فائدہ ہے؟ میں تو اپنا جو مفروضہ کام ہے اللہ نے میرے ذمہ لگایا وہ پورا کرتا پھر رہا ہوں. تو میرے پر کوئی احسان نہیں آپ لوگوں کا. اسیری سے آپ رہائی پائیں گے. باقی جہاں تک سوال آپ کہتے ہیں کہ سوال کرنا ہم اپینین وغیرہ، میں آپ کو بتاتا ہوں رضوان صلی اللہ صاحب، 2 قسم کے سوال ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں علمی یا تحقیقی سوالات، اور دوسرے ہوتے ہیں بے مقصد سوالات، کاج بیسی کے لیے کی جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علمی اور تحقیقی سوال جو ہوتے ہیں وہ اصل میں ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے علم پنپتا ہے، بڑھتا ہے، سوال کرنے والے بھی پڑھتا ہے، اور لوگ جو سنتے ہیں اس کا جواب، پھر ان کا علم بھی بڑھتا ہے. ایسے ہی سوالوں کے متعلق، علمی اور تحقیقی سوالوں کے متعلق میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السوال نصف العلم، سوال نصف علم ہے. لیکن علمی اور تحقیقی سوال کی بات یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. ایسے ہی فرمایا، السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے. یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ علمی اور تحقیقی سوالوں کے حوالے سے فرمایا ہے. جبکہ بے مقصد کج بیسی کے لیے سوال کرنے کے لیے شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اے مومنو، تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کرتے رہو گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے. یعنی یہودیوں کا کام ہی یہ تھا. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دے، ظاہری طور پر دکھا دے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک ایسی بجلی گرائی، کڑک گرائی، کو تباہ و ذلیل اور رسوا کر دیا، ہلاک کر دیے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ سوال علمی اور تحقیقی ہونا چاہیے. بسم اللہ، میں 4 سال سے آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. الغلام.com گواہ ہے اس بات پر کہ آپ کے نام میں کئی مضمون لکھے، آپ کے سوالوں کے جواب دیے تحریری، اور کئی خطبات
alghulam.com پر آپ کو ملیں گے جن میں میں نے آپ کا نام لے کر اور آپ کے ساتھی دوسرے جو لوگ ہیں بجو ٹائپ واسطی اینڈ کمپنی وغیرہ تو سب کے نام لے کر میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ خطبات آپ لوگوں کے لیے دیے ہیں، لیکن 4 سال ہو گئے ہیں آپ لوگوں کی سوئی وہیں پہ کڑی ہوئی ہے۔ یہ سوال آپ نے جو کیے ہیں بے مقصد لوگ آپ سوال کرنے والے لوگ ہیں۔ تحقیقی اور علمی جو سوال ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 2-4 سوال سے ہی اصل میں وہ جو سوال کنندہ اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ مثال طور پر اگر کوئی مدعی ہے، اس کے دعویٰ کے حوالے کے سوال اگر کوئی بندہ کرے تو 2-4 زیادہ 2-4 سوال ہوں گے، اس میں اس کے دعوے کی حقیقت کو اس پر کھل جائے گی۔ سوال پر سوال، سوال پر سوال، 20 سوال سال ہا سال کرتے رہنا یہ کوئی تک نہیں ہے۔ اس قسم کے سوال جو ہوتے ہیں یہ میں ان لوگوں کو کہا کرتا ہوں یہ سوالیے ٹائپ لوگ ہیں، یعنی عادی سوالیے، کوئی مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے سوالوں سے پرہیز کریں، علمی اور تحقیقی سوال کریں۔ بسم اللہ، میں نے کسی کو نہیں روکا، کسی اسیر احمدی کو نہیں روکا کہ اس قسم کے علمی اور تحقیقی سوال مجھ پر نہ کریں، نہ پوچھے۔ آپ کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا اس قسم کی بات کرنا میرے متعلق، کیونکہ آپ کے تو میں سینکڑوں 20 سوالوں کا جواب دے چکا ہوں۔ ہاں، یہ جو آپ کرتے پھر رہے ہیں یہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تماشبین نہیں ہے، چھوڑیں، اپن پر رحم کریں۔ علاوہ اس کے عزیزم نصر اللہ صاحب، آپ نے ایک سوال اور اٹھایا ہے اور آپ لکھتے ہیں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی کتاب جو آئینہ کمالات اسلام ہے اس کا حوالہ آپ دیتے ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر 305 کا حوالہ دے کر آپ نے حضور صاحب کی ایک تحریر پیش کی ہے۔ اس کا میں نے جواب گزشتہ خطبہ جمعہ میں دیا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر اس دفعہ بھی میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں۔ آپ نے یہ لکھا ہے، یعنی مرزا صاحب کی آئینہ کمالات اسلام جو کتاب ہے اس کا صفحہ 305 کا حوالہ دیا ہے۔ حضور صاحب لکھتے ہیں، اور لڑکے کی پیش ہوئی تو حق ہے، ضرور پوری ہوگی، اور آپ جیسے منکروں کو خدا تعالیٰ رسوا کرے گا، اے دشمن حق۔ جبکہ تمام پیش گوئیوں کے مجموعی الفاظ یہ ہیں کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے اور ایک لڑکا خدا تعالیٰ سے ہدایت میں کمال پائے گا۔ اس سے آپ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس سے حضور صاحب کا کون سا لڑکا مراد ہے؟ آپ کا سوال ہے یہ۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی آپ کو بتایا ہے، آج بھی میں بتاتا ہوں سامعین کرام اور عزیز نصر اللہ صاحب کو بھی، یہ جو اس ہدایت پانے والے لڑکے کی حضور صاحب نے جو بات کی ہے نا، یہ جو ہدایت پانے والا لڑکا حضور صاحب ذکی غلام کے متعلق بات فرما رہے ہیں۔ اور شروع میں ہی جیسے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا، جب الہامی پیش ہوئی نازل ہوئی چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اور اسی پیش گوئی میں آگے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے اس نشان رحمت کے حوالے سے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا اور ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اور ذکی غلام کے آگے ملہم لڑکا بریکٹ میں لکھتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ میرا لڑکا ہوگا، بلکہ یہ سمجھتا ہے یہ دونوں یعنی لڑکا اور ذکی غلام ون اینڈ دا سیم، ایک ہی وجود ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام شروع میں جب پیش ہوئی نازل ہوئی تو وہ یہ دونوں وجودوں کو، لڑکا اور ذکی غلام کو ایک سمجھ بیٹھے، ایک ہی وجود ہے۔ اور پہلا لڑکا ان کا بشیر اول پیدا ہوا، اور جب وہ پیدا ہوا آپ نے اشتہار شائع کر دیا کہ یہی لڑکا وہ مولود مسعود ہے، یعنی پس سے موت کی پیش گوئی، مجھ سے موت کی پیش گوئی آپ علیہ السلام نے اس بشیر اول پر چسپاں کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ لڑکا آپ کا تھا ہی نہیں، اللہ نے وہ لڑکا 15 مہینے زندہ رکھ کر فوت کر لیا۔ پھر حضور صاحب فرماتے ہیں، میں بارہا خطبات میں، تقریروں میں، مضمونوں میں حوالے دے چکا ہوں، حضور صاحب فرماتے ہیں کہ شروع میں یہ 2 پیش گوئیاں تھیں، ایک لڑکے کی، ایک ذکی غلام کی، میں ان دونوں کو ایک سمجھ بیٹھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو لڑکے سے متعلقہ جو پیش گوئی ہے وہ اس کا جو شروع کا حصہ ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا سے آگے جو الفاظ ہیں، مبارک ہے وہ جو لڑکا جو مہمان کے طور پر آتا ہے اور عثمان کی طرف سے، یہ اس قسم کی باتیں جو حضور صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ یہ لڑکے سے متعلق جو پیش ہوئی ہے یہ تھی، اور لڑکا آیا بشیر اول اور وہ 15 مہینے رہ کر فوت ہو گیا، اور اس طرح یہ حصہ پورا ہو گیا، لڑکے سے متعلقہ پیش گوئی ملہم پوری کر بیٹھا، جبکہ معاملہ یہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مرحوم بشیر اول کی پیش گوئی جو ہے آگے اس کا مثیل کی خبر دے کر آگے کر دی روانہ۔
ذکی غلام جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سمجھتے رہے، ابھی لڑکا فوت ہو گیا اور پیچھے ذکی غلام ہے، اس ذکی غلام کو، اس مسلم موت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، لڑکوں میں۔ یہ جو آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 305 پر جس لڑکے کو ہدایت پانے والے کو ہدایت میں کمال پانے والا لڑکا جس کو قرار دیا، یہ ذکی غلام کے متعلق وہ باتیں فرما رہے ہیں۔ تو جب بشیر اول پیدا ہوا، یہ اپنا سبز اشتہار پڑھے، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں لڑکوں کو اپنے لڑکے، دونوں نشانوں کو دو لڑکے کہتے ہیں اپنے، پھر اگلے کو کہتے ہیں کہ یہ پہلا فوت ہو گیا، اگلا مطلب جو مسلم موعود ہے وہ اگلا بشیر ثانی ہوگا، یعنی اس قسم کے وہ الفاظ ہیں، معین اپنا حوالے پڑھ لیں۔ پھر جب بشیر ثانی پیدا ہوا، حضرت مرزا صاحب سبز اشتہار والے جو اپنی اسٹیٹمنٹ تھی اس سے رجوع کر لیا، انہوں نے پیچھے ہٹ گئے کہ میں نہیں کہتا کہ یہی مسلم موعود ہے، یہی پیسے موعود ہے۔ پھر بشیر احمد پیدا ہوا، پھر شریف احمد پیدا ہوا، حضور نے کسی لڑکے کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ وہ میرا مسلم موعود ہے۔ اور پھر 14 جون 1899 کو مبارک احمد پیدا ہوا، پھر تریاق القلوب پڑھے، حضور صاحب نے بابانگ دہل اعلان کر دیا کہ یہ وہ میرا لڑکا ہے 3 کو 4 کرنے والا، اس کی پیشگوئی، الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں خبر دی تھی اللہ نے مجھے، اور یہ مولود مسعود ہے۔ تو یہ لڑکا کے متعلق کیا تقدیر ظاہر ہوتی ہے؟ یہ لڑکا پھر جب 7 سال کا ہوا، پہلے حضور صاحب ایک رویا میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تالاب میں داخل ہوتا ہے تو غرق ہو جاتا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے کے لیے اندر داخل ہوا تو میں دیکھتا ہوں مبارکہ میں تو نہیں ملا، ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر ستمبر کے شروع کی یہ خواب ہے، پھر 16 ستمبر کو یہ مبارک احمد فوت ہو گیا، اور مبارک احمد کے فوت ہونے کے بعد اسی دن یہ الہام ہوتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی طرح اگلے مہینے یعنی اکتوبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملہم کو مخاطب کر کے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک عبادت، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اس کے بمنزلہ ہوگا، اس کا قائم مقام ہوگا، ایسا کہ عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ تو اس کے بعد پھر وہ انتظار کرتے رہے، لیکن مبارک احمد کا مسیلہ آپ علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو جس کو آپ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 305 کا حوالہ دے کر لڑکا کہتے پھر رہے ہیں، یہ لڑکا ذکی غلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور روحانی فرزند کے طور پر یہ پیدا ہوا آپ کی جماعت میں۔ اس عاجز کا یہ دعویٰ ہے، یہی میرا دعویٰ ہے۔ اور آپ کی وہ جماعت جو ہے وہ تو بھاگتی پھر رہی ہے، تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے، نہ میرے ساتھ مبالہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ناصر اللہ صاحب، میں آپ سے یہ کہتا ہوں آج کہ اسی سوال پر خاکسار کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں سنجیدگی کے ساتھ، کیونکہ آپ کے یہ سوال جب آپ نے اٹھایا ہے، یہ بجو صاحب خاص کر واسطی صاحب نے بڑا آپ کو اٹھایا ہے، اور اس سوال کو بھی اٹھایا ہے کہ جی وہ جمبا صاحب کے اس کی ساری ٹیم کے فلسفے سمندر میں ہو گئے ہیں، فلانا ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ اسی سوال پر میرے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، میں اور تم دونوں سوال کرتے ہیں، جواب کرتے ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مرزا صاحب علیہ السلام کا یہ جسمانی لڑکا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے دعوت سے دستبردار ہو جاؤں گا، چھوڑ دوں گا، میری الغلام.com ختم ہو جائے گی، میری جماعت میں ختم کر دوں گا، سارا آپ کا جو کھڑپین جس کو میں کہتا ہوں اس کی ہم بیعت کر لیں گے۔ لیکن اگر میں ثابت کر دوں کہ یہ تو ذکی غلام تھا، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، کیا آپ اپنے اس عقیدے کو، باطل عقیدے کو بشیر الدین محمود کے مسلم موعود کے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا آپ چھوڑیں گے اس کو؟ کیا آپ اس بت کو جو آپ نے اندر بٹھایا ہوا ہے اپنے دل میں، اس کو آپ باہر نکال پھینکیں گے؟ جیسے کہ خانہ کعبہ کے بت آنس میں اٹھا کے باہر پھینکے تھے، پھر کیا آپ اس بت کو پھر اٹھا کے باہر پھینکیں گے؟ سنجیدگی اختیار کریں اسی سوال پہ، میرا اور آپ کے درمیان میں چاہتا ہوں کہ ہم فیصلہ کر لیں۔ باقی 4 سال جو میں نے آپ کے سوالوں کو جواب دیا چھوڑ دیں ان کو، یا آئندہ بھی سوال چھوڑ دیں، اسی پہ کر لیتے ہیں بات۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور بات سامعین کرام، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، جو اللہ جن لوگوں کو کھڑا کرتا ہے بطور مامور، بطور مرسل، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح اللہ ان کو کھڑا کرتا ہے۔ یہ سارے واقعوں کو یا تو اللہ جانتا ہوتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے جس کو اللہ کھڑا کرتا ہے۔ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کا مامور جس کو وہ کھڑا کرتا ہے یا مرسل وہی جانتا ہے، کوئی لوگ نہیں جانتے۔ ہر مرسل کے ساتھ یہی واقعہ ہوا، اور یہی وجہ تھی
کہ ہر زمانے میں ہر قوم نے اپنے مرسل کو اسی لیے انکار کیا کہ یہ ہمارے درمیان اس بچہ تھا، یہ ہمارا بچپن، اس کا بچپن ہمارے سامنے گزرا، یہ نوجوان ہمارے سامنے رہا، تو یہ کیسی رسول ہو گیا، یہ کیسے مرسل ہو گیا، یہ کیسے مسلم موعود ہو گیا؟ تو ہر قوم نے یہی اعتراض اٹھائے کہ ہم اپنے آبائی عقیدے کیسے چھوڑ دیں، اور تو کل کا بچہ ہے، ہم تجھے کیسے مسلم موعود مان لیں یا کیسے مرسل مان لیں؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک مخفی معاملہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے مرسل کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہے کسی وقت اپنے مرسل کو جو وحی کرتا ہے اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہو جائیں، تو وہی اس انداز سے وہ کر سکتا ہے کہ سب لوگ سنیں وہ آواز کو، لیکن یہ جو ماموریت ہے، یہ جو بعثت ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنے مرسلوں کی، اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے تو پھر وہ راز کھل جائے گا۔ یہ صرف مخفی بات ہوتی ہے کہ اللہ اپنے مرسل کو جب کھڑا کرتا ہے، مبعوث کرتا ہے، یہ کس طرح کرتا ہے یہ وہ مرسل جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، مخفی رکھتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، یہ آپ کی نصیحت کے لیے، فائدے کے لیے، لوگوں کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے جو ہوتے ہیں نا بچے، جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، وہ صادق اور امین بچپن سے ہی ہوتے ہیں۔ وہ عام بچوں کی طرح شرارتی نہیں ہوتے، نہ کھلنڈرے ہوتے ہیں، بچپن سے ہی صادق اور امین اور شریف، سلیم الفطرت وہ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ وہ سنجیدہ ہوتے ہیں بچپن سے ہی، بچے ہوتے ہیں لیکن ان پر ایسی سنجیدگی ہوتی ہے کہ جیسے بڑے آدمیوں بزرگوں میں جا کر آتی ہے، وہ بچپن میں ہی ان پر یہ چیز آ جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ کم گو تنہائی پسند ہوتے ہیں یہ بچے، عام تماش بین نہیں ہوتے، یہ مطلب اس قسم کی محفلیں اٹینڈ کرنے والی بچوں کی جو ہوتی ہیں جس میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتے۔ تیسری بات یہ متقی ہوتے ہیں، ان میں تقویٰ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے اعمال جو ہوتی ہیں ان سے ٹپک رہا ہوتا ہے تقویٰ۔ اور پانچویں یہ کہ شفیق اور محبت کرنے والے، یہ شفیق اور محبت کرنے والے وجود ہوتے ہیں بچپن سے ہی۔ یہ جو میں نے چند باتیں بتائی ہیں، ان کو کسی بھی معمور جو پہلے نبی گزر گئے ہیں ان پر اپلائی کریں۔ ان کا ایسے ہی بچپن گزرا، نوجوانی ایسے ہی گزری، اپنی قوموں میں ان کا ایسا ہی زمانہ گزرا دعویٰ سے پہلے۔ جب دعویٰ کیا تو ان کی قوموں نے ان پر جھوٹا الزام لا دیا، تو پاگل ہو گئے، تو نبی کیسے ہو سکتے ہیں، تو مرسل کیسے ہو سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق امین اور عظیم انسان کو ہو سکتا ہے دنیا میں؟ آپ پر بھی آپ کی قوم نے الزام لگا دیا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک کذاب ہیں، کافر ہیں، مجنون ہیں، سب کچھ کہا۔ میرا سب پر الزام لگ گئے، عیسیٰ پر لگے، موسیٰ پر لگے، ابراہیم پر لگے، کوئی نبی خالی نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس بندوں پر کہ کبھی میرا کوئی رسول نہیں دنیا میں آیا، جب بھی وہ آیا تو اس کی قوم نے اس سے ٹھٹھا تمسخر استہزاء کیا۔ تو یہ جو ضمنی باتیں میں آپ کو نصر اللہ صاحب کو میں نے بتائی ہیں، تو آپ اگر چاہیں، آپ سنجیدہ ہیں، سنجیدہ بنیں، آپ کو بننا چاہیے کہ آپ پتہ ہے آپ کو آپ نے کہ احمدیت کیسے پائی، آپ نے حیات مسیح کے جھوٹے عقیدے کو کیسے چھوڑا ہے۔ پہلے حیات مسیح صاحب نے مریم کو جو عقیدہ جھوٹا اس کو آپ نے اپنے وجود سے نکال کر باہر رکھ دیا۔ میرے صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، قرآن کریم کو تقویٰ کے ساتھ پڑھا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو عقیدہ ہی جھوٹا ہے، اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے سب سے پہلے یہ مصداق ہیں اس کے۔ بال میں بھی اسی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا میں بھی دعویٰ رکھتا ہوں، اور میں نے اپنے خطبات میں مضامین میں تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم اول اس پیشگوئی کے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مصداق ہیں، اور ثانیاً یعنی ان کی پیروی میں، ان کی ذلیت میں کہہ لیں، ان کی غلامی میں یہ عاجز بھی اسی پیشگوئی مسلم موت جو ہے، یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آنکھ نے پیشگوئی فرمائی ہے، اس کا میں بھی غلام مصداق ہوں۔ تو اگر آپ چاہیں تو یہ جو آپ نے سوال اٹھایا، سنجیدہ بنیں۔ مجھے سوالوں سے کوئی نہیں کہ میں لوگوں کو منع کرتا ہوں سوال نہ کریں، میں کہتا ہوں علمی اور سنجیدہ اور تحقیقی سوال کریں جن سے آپ کو فائدہ ہو اور لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ جو پانی میں بدانی ہے، ایک ہی بات بار میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں، کیا قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ نوح السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے نوح، اے بندے، اے میرے نبی، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں نہیں ہے، وہاں پر کیا اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ تیرے کشتی میں نہیں سوار ہوا اس لیے تیرے اہل میں سے نہیں ہے؟ اگر یہ ثابت کر دیں میں اپنا چھوڑ دوں گا، میں اپنا یہ جو میں سٹینڈ لے رہا ہوں اسی حوالے سے میں چھوڑ دوں گا۔ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن میں صرف یہ لکھا ہوا ہے اے نوح تیرا یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور پھر اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا انہ امر غیر صالح، یہ اس لیے تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ بد عمل ہے، غیر صالح ہے۔
یار میں دلیل دے رہا ہوں، قرآن سے دے رہا ہوں، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ہر خطبہ کے بعد ایک نئی اپنا میل لکھ دیتے ہیں. خوش کریں، سمجھ کریں، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں. اپنی آخرت خراب نہ کریں. جس طریقے نہ تقوی کی راہوں پر چلتے ہوئے آپ نے احمدیت کو پایا، اگر آپ سنجیدہ بن کے میری گزارشات پر غور کریں، میرے مضامین پر میری الغلام.com پر پڑھیں، اور اپنے دوبارہ مطلب کہ یہ جو کتابیں جس کی آپ سیکس کتابیں کہہ رہے ہیں، کوئی سیکس کتابیں نہیں ہیں. ہاں، ہم اس کو ایک جنرل نام اگر دینا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بشیر الدین محمود احمد کی کرتوتوں کی جھلک یہ ان کتابوں میں ہے. ان کو پڑھیں تقوی کے ساتھ. بشیر الدین محمود کے بت کو باہر نکال دیں اور تقوی کے ساتھ پڑھیں. میں پھر آپ سے کہتا ہوں، آج سوال یہ کرتا ہوں آج کہ عزیز نصر اللہ صاحب، کبھی زندگی میں آپ کو ایک دفعہ ملا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کبھی آپ کی کسی سالی نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے اپنے بچوں پر سروں پر ہاتھ رکھ کر کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں حلف موقت بعذاب کے ساتھ قسم اٹھاتی ہوں کہ مرزا اپنا محمد صلی اللہ صاحب نعوذ باللہ من ذالک ایک زناکار انسان ہے، میں نے ان کو زنا کرتے دیکھا ہے. کیا آپ کی کسی سالی یا آپ کی خاندان میں کسی عورت نے، خاتون نے آپ پر اس قسم کا الزام لگایا؟ یا آپ نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری اور ایک لمبا عرصہ پڑھائی میں رہا ہے، کسی لڑکی نے بھی اس قسم کا حلف موقت بعذاب اٹھا کر اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس قسم کا الزام آپ پر لگایا؟ مجھے یقین ہے آپ کو، میں ایک دفعہ ملا ہوں، آپ ایک شریف النفس انسان ہیں، کبھی بھی آپ پر ایسا الزام نہیں لگا ہوگا. بلکہ آپ کی کیا، میں کہتا ہوں کہ یہ قبرستانی بیجو جو ہیں، یہ جالے سارے پھر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کسی پر بھی کسی نے عورت نے اس قسم کا الزام نہیں لگایا ہوگا. آپ ضرور میرے مخالف ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا حیا آپ میں ہے، شریف لوگ ہیں وہ سب، لیکن بھٹکے ہوئے لوگ ہو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس انسان کے ساتھ ٹانگیں اڑاتے پھر رہے ہیں، کس کے متعلق یہ نعوذ باللہ من ذالک کفر کے فتوے لگاتے پھر رہے ہیں، کس کے متعلق ہم گندی زبان استعمال کرتے پھر رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے. کوئی زمانہ آئے گا، اگر آپ کو نہ پتہ لگا تو آپ کی اولادوں کو پتہ چل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب مخالف ہو یہ جالے وغیرہ بجو. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بھی کسی پر، کسی ان کی سالی نے، کسی عورت نے اس قسم کا الزام نہیں لگایا ہوگا کہ میں اپنے بچوں، دونوں لڑکوں کے یا اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر میں قسم کھاتی ہوں، حلف موقت بعذاب قسم کھاتی ہوں کہ ان میں سے کسی کا نام لے کر کہ یہ زناکار ہے یا اس کو میں نے زنا کرتے دیکھا ہے. حتیٰ کہ میں 20 کروڑ کہتے ہو ہم ایم پیوں کی تعداد ہے، میں کہتا ہوں اس 20 کروڑ میں بھی کچھ چند سو ایسے لوگ ہوں گے بدبخت جن پر اس قسم کے الزام کسی عورتوں نے لگائے ہوں گے اور اس قسم کے سچے الہام ہوں گے، انہوں نے بدکاریاں کی ہوں گی جس طرح مرزا بشیر الدین محمود نے کی ہیں. باقی سارے احمدی جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی پر بھی اس قسم کے الزام کسی عورت نے نہیں لگایا ہوگا. یہ الزام اس قسم کا حلف موقت بعذاب قسم کھانا، اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا اور یہ کہنا ہاتھ رکھ کر کے میں نے اس کو، یہ زنا کر انسان ہے، میں نے کو زنا کرتے دیکھا ہے، یہ کوئی مذاق ہے؟ اس کا قسم کا حلف موقت بعذاب، اس کی قسم اٹھانا، حلف دینا کوئی مذاق ہے؟ اس قسم کا پاگل بھی کوئی کام نہیں کرتا. چاہے جائے کہ کوئی مطلب کوئی شریف آدمی ایسے ہی جھوٹا الزام کسی پر لگا دے. میں نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ لوگوں کے آگے کہ میرے پر ثابت کریں. تو بات یہ ہے کہ خدا کا خوف کریں. خدا کا خوف کر کے خدا ملتا ہے خوف کے ساتھ. جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کو خدا ملتا ہے. سچائی بھی انہی کو لوگوں کو دیتا ہے اللہ جو متقی ہوتے ہیں. اللہ ان کو اپنی طرف آنے کی راہیں بتا دیتا ہے. اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں چلاتا، بلکہ ایسے راستے پیدا کرتا ان کے لیے کہ وہ سچ کی طرف آ جاتے ہیں، وہ ہدایت پا جاتے ہیں. میں پچھلا جو جمعہ ہے میرا خطبہ جمعہ، میں نے کافی غصے میں دیا ہے. بس میں انسان ہوں، بشر ہوں، اور میری بھی جذبات اور احساسات ہیں. یہ صرف میرے نہیں، ہر مرسل کے پہلے بھی جو مجھے گزرے ہیں آسم کے بھی جذبات اور احساسات تھے. میرے آقا عظیم نبی خاتم النبیین. تو گزشتہ خطبہ جمعہ کافی میں نے غصے میں دیا ہے. بہرحال یہ دکھ ہوتا ہے، دکھ کی وجہ سے بندہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اور اس قسم کی باتیں دکھ والی، ناراضگی والی اسی سے کرتا ہے جس سے کچھ نہ کسی رنگ میں کوئی محبت ہو، تعلق ہو کوئی. تو بہرحال آپ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کریں گے اس خطبہ جمعہ میں جو میں نے تھوڑا سا غصے سے باتیں آپ کے متعلق کہی ہیں. تو لیکن میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں اور اسی طرح آپ کامیاب ہوں اس آزمائش میں، ٹیسٹ میں، پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے، جس طرح آپ مسیح موت کی پیشگوئی کے حوالہ سے آپ کو اللہ نے ہدایت دی، آپ بچ گئے، آپ نے چھوڑا اپنا پچھلا عقیدہ آبائی جو تھا
اور آپ نے مرزا صاحب السلام کو ماننا، ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ پیشگی مسلم ملک میں بھی آپ کو اللہ کامیابی دے. لیکن کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے محمد صلی اللہ صاحب جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے تقوی پر مبنی جستجو کرتے ہیں. اگر کوئی جستجو نہ کرے، کام کرے دوسرے شریروں والے، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نہ کامیابی دیتا ہے نہ وہ ہدایت پاتے ہیں. تو وہ ایسے ہی تمسکر ٹھٹے کرتے زندگی میں وہ اپنی ضائع کر کے اس دنیا سے چلے جاتی ہیں. باہر آگے جا کے تو پھر جواب دینے ہیں. وہاں پہ تو نہ کوئی خلیفہ ہوگا کھڑپیا جس قسم کا، نہ کوئی نظام ہوگا، نہ کوئی جماعت ہوگی. وہاں پہ تو ہر انسان اپنی قبر میں جائے گا، اپنا حساب دے گا جناب. اور میں پھر آج کہتا ہوں کہ یہ جو سب مجھ پر گالیاں نکالتے پھر رہے ہو، بد زبانی میرے متعلق کرتے ہو، یقیناً آپ کے مرنے کے بعد اس سازش کے بارے میں آپ لوگوں سے سوال ہوں گے کہ اس شخص نے اپنا جو میسج ہے آپ کو کہا نہیں تھا کہ بشیر الدین محمود نہیں مسلم موت، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا میرا ساتھ گھر میں ذکی غلام. کتنا اس نے کہا تھا تمہیں؟ آپ نے اس کی بات پر کوئی توجہ کی؟ کیوں نہیں کی؟ پھر وہی سوال ہوگا جو میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، ثابت کر کے دکھا دیں. اللہ نے الہام تمہارے آگے رکھ دینے ہیں وہ 13 کہ میں نے یہ الہام کیے تھے محمدی مریم پر. وہ بھی کھڑی ہوگی وہاں پہ محمدی مریم، حضرت مرزا غلام صاحب بھی کھڑے ہوں گے، آن صاحب بھی کھڑے ہوں گے. وہ کہیں گے میرے پہ الہام نہیں پڑے تھے آپ لوگوں نے، وہ تو اللہ نے لڑکے کے طور پر دیا ہی نہیں مجھے. آپ کیوں میرے لڑکے کو اس کا دعویٰ مانتے پھریں؟ اور بلکہ میرے لڑکے نے بھی کہا تھا جب پہلا اس نے مضمون لکھا صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ لڑکا آئندہ پیدا ہوگا میرا سر سم کے گھر میں. پھر بعد میں اس پر وہ بد نیت ہو گیا اور اس نے اس پیشے پر قبضہ کرنا یا ایک مسلم موت بننے کے اپنے پروگرام بنانے شروع کر دیے. اور آپ نے اس کے دعوے سے پہلے اس کے اعلان کرنے شروع کر دیے مسلم موت مظہر قدرت ثانی. دیکھو یہ مذاق نہیں ہے، یہ دنیا ہے، ایک ازمائش ہے، ازمائش کا گھر ہے. ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا مقصد ایک کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اس دنیا ہمارا پیدا ہونا، جوانی، بچپن جوانی گزارنا، مر جانا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. قرآن کریم میں بار بار اللہ فرماتا ہے میں نے یہ جو آسمان زمین بنائے ہیں، یہ انسان بنائے ہیں، یہ کوئی تماشے کے لیے نہیں بنائے، لغو کام نہیں کیا. میرا مقصد ہے ایک، میں انسانوں کی ازمائش اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے عملوں کی جزا کے بعد، عملوں کے بعد پھر اپنی جنت یا جہنم پائیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کچھ نہیں سزا دینی، یہ ہمارے اپنے عمل ہیں جس کے نتیجے میں ہم نے اپنی جزا پانی ہے. اگر اچھے عمل کریں گے اور ایمان میں کامیاب ہو جائیں گے آزمائش میں، یعنی صادق کو مان لیں گے، اللہ کے سچا جو معمور ہوگا، جن لوگوں کی زندگی میں آیا، جن لوگوں نے مان لیا تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. جنہوں نے اچھے کام کیے اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ ان کو اس کے بدلے میں جو وعدہ ہے اللہ کا، جنت الفردوس، جنت النعیم جو بھی ہے وہ اللہ ان کو دے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مقابلے کریں گے، تمسکر ٹھٹے سوال پر سوال کریں گے، وہ سنجیدہ نہیں ہوں گے، وہ سمجھتے ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک کہ جھوٹا آدمی ہے، یہ ایسے ہی کرتے رہو اسے. تو ایسے لوگ جو مرنے کے بعد ہیں وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، وہاں پہ نہ کوئی گروپ ہوگا بجوؤں کا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر بندے نے انڈیویجولی جواب دینے ہیں وہاں پہ جا کے کہ ہاں جی ادھر آ بھائی، آ جا بھائی، ہاں اے بندہ آیا سی تواڈے کول، تسی کی کیتا ہے؟ اتنی گلاں سنیاں سی؟ ہاں جی سنیاں سی. پھر کی جواب دیتا ہے؟ وہ کیویں جھوٹا سی؟ تسی اون کہندے سی جھوٹا ہے، تسی کو دلیل دیتی ہوتی جھوٹے ہونے دی. تو یہ نصر اللہ صاحب، یہ آپ کو بھی بہر آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا، ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے جواب دینے جا کے. بہرحال اپنا فکر کیا کریں آخرت کا. یہ 4 دن کی ہیں حادثے تماشے گروپ بندیاں ادھر ہی رہ جائیں گی. انسان عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کا مقصد پا لیتا ہے. اپنی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا پا لی جائے. اللہ کی رضا اسی میں ملتی ہے کہ اگر آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مامور دنیا میں آ گیا ہے، وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے اللہ کا نام لے کر کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، اور دلائل دیتا ہے اپنے دعوے کے، اور اپنے جو عقائد تمہارے گزشتہ اس قوم کے ہیں، جماعت کے ہیں، ان کو دلیل کے ساتھ جھٹلا دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹے عقائد نا. تو اس معمور کو، سچے کو مان کر اللہ کی رضا مل سکتی ہے، نیک کاموں سے مل سکتی ہے، تقویٰ پر چلنے سے مل سکتی ہے. بعض یہ چند باتیں ہیں میں نے آپ کو، چونکہ آپ سے کوئی تعلق ہے میرا، اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی تھوڑا سا میں نے غصے میں آپ کا نام لے کر خطبہ دیا تھا، اور اس سے ہو سکتا ہے آپ خفا بھی ہو گئے ہوں، مجھ سے معاف کرنا مجھے. لیکن میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میری ایک ملاقات ہوئی، میں نے آپ کو شریف النفس پایا، اس لیے میرا آپ سے ایک تعلق ہے، اور میں اس تعلق کو بہرحال میں نہیں ختم کرنا چاہتا. آپ اگر کرنا چاہیں تو بے شک کر دیں. تو یہ ضمنی باتیں ہیں. تو علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ اکرم خالد صاحب نے بھی کچھ ای میلیں لکھی ہیں فضول، مطلب وہ 8 جولائی 2018 کو لکھتے ہیں: مائی ڈیئر خالد واسطی
Sahib, Umar Farooq Sahib, both are you 100% right. Jamba wisdom 0. Jamba knowledge 0. Jamba philosophy 0. Now Jamba follower only 2. Max Malud. कितने बड़े बड़े झूठ बोलते हो तुम लोग ई मेलों में या तुम लोगों ने मरना नहीं अकरम खालिद आपने. आगे लिखता है ये साहब, मोस्ट ऑफ जम्बा फॉलोअर ऑलरेडी लेफ्ट हिम अलोन बिकॉज ही इज़ 100% अपोजिट ऑफ मुस्लिम मऊद. अकरम खालिद, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपकी बशीरुद्दीन महमूद की मुस्लिम मऊद जिसको मानते हो, मैंने उसकी करतूतों की झलक दिखा दी है. इस दफ़ा मैं नहीं उसके पढ़ रहा कोई ऐसी बातें. गुस्ता खुतबा जुमा में मैंने उसके ख़ास और ख़ास मुरीदों के बयान पढ़ दिए हैं. ये तुम्हारा मुस्लिम मौत था. आप कह रहे हैं मैं अपोजिट हूँ, मेरे मुतल्लिक़ साबित कर दें, एक इल्ज़ाम मुझ पर लाएँ, झूठा लगा दें मुझ पर. मैं इंशाअल्लाह हल्फ मक़्क़त अज़ाब कसम के साथ मेंबर रसूल पर खड़े होकर उसको मैं रद्द करूँगा. बशीरुद्दीन महमूद ने रद्द नहीं किया, एक इल्ज़ाम में नहीं. वो कहता 4 गवाह ले आओ. इसका मतलब ये हो कि झूठा आदमी था. अलावा इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर मुरसल के साथ ये वाक़या हुआ है कि कमज़ोर जो ईमान वाले उस पर साथी होते हैं वो छोड़ जाते हैं. बाज़ वक़्त इक्का दुक्का उनमें से ऐसे निकल आते हैं कि वो छोड़ जाते हैं. हज़रत मसीह ईसा इब्न मरीम अलैहिस्सलाम को सारे हवारी ही छोड़ गए थे. हत्ता कि यहूदा जो थी वो ख़ास उसका मुरीद था, तो वो 30 रुपये उसको रिश्वत मिली, यहूदियों ने दी, तो उसने उसको पकड़ा दिया. वो बदबख्त यानी उसकी बदबख्ती यानी वो शैतान के पीछे चला या शैतान उसके पीछे चला, उस पर उसकी बदबख्ती गालिब आ गई और वो गुमराह हो गया. तो उसके बाद जब उसका ज़मीर जागा, उसके ज़मीर ने उसको झंझोड़ा, तो फिर वो 30 रुपये जा के लेके यहूदियों के पास गया, भी ये पकड़ो, मुझसे गुनाह हो गया है. तो उन्होंने नहीं दिए, तो वहाँ पर फेंक कर पड़े ये अंजीर में वाक़या, उसने ख़ुदकुशी कर ली. तो ये जो भागने वाले कमज़ोर मुरीद होते हैं, बाज़ उनके एंड फिर इस तरह ही हुआ करते हैं. अलावा इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आसम का कातब वही जो था एक, वो भी छोड़ गया, मुर्तद हो गया. यानी जो लोग फिर नफसानी ख्यालात की पैरवी करते हैं या जिनके पीछे शैतान चलता है या जो नफ्स की पैरवी करते हैं, फिर उनका एंड यही होता है. खा वो कातब वही हो और खा वो यहूदा इस्करियोती हो या कोई मेरा कोई मुरीद हो, उसका एंड फिर यही होगा. अलावा इसके हज़रत मिर्ज़ा साहब का एक ख़ास और ख़ास मुरीद जो था मीर अब्बास अली लुधियानवी, दूसरे नंबर पर उसने बैत की थी, वो भी मुर्तद हो गया. मुर्तद करने वाला मोहम्मद हसन बड़ालवी था. और अलावा डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब भी मुर्तद हो गया, वो भी इल्हाम बड़े उसको आते थे. तो आप ये फजूल बातें कर रहे हैं जंबा साहब फलाना, यानी मैं तो खड़ा हूँ मैदान में. अगर किसी ने मेरा इल्म जांचना है, मेरा फ़लसफ़ा जांचना है या जो भी मेरे पे करना, मैदान में आ जाए, मैं तो मैदान में खड़ा हूँ. जनाब भागते हो आप रहे हैं, आपका खलीफा जो नाम निहाद खड़पैंच है वो भागता फिर रहा है और आपके मौलवी भागते फिर रहे हैं, मुझे आंखें दिखा रहे हो आप लोग. ये इस किस्म की मेले फजूल बेबुनियाद, ना जिसका सिर ना कोई पाँव, इस किस्म की मेले छोड़ रहे हो. अगली ये मेल लिखती हैं 11 जुलाई को 2018 को. ये कहती हैं जंबा यूज्ड दिस काइंड ऑफ थ्रेटनिंग वर्ड्स मैनी टाइम्स. Results are known to everyone. He is facing Nauz Billah curse from Allah Almighty almost every day. His website changing. Most of his companions already left him alone. His jalsa was a fraud and did not bring any new results. अकरम खालिद साहब लिखते हैं, ये ईमेल फजूल आदमी है. ए अकरम खालिद साहब एक फ़जूल आदमी, मैं तुझे कहता हूँ कि मैं गुफ्तगू और मुबाले के लिए मैदान में जम कर खड़ा हूँ और मेरे साथी खड़े हुए हैं साइन करके. और आपका बलैद मश का खड़पैंच जो है जिसको तुम कहते हो खलीफा हजूर पुरनूर, ये और इसके सारे मौलवी जिनके मैंने नाम लिखे हैं भी, ये भी साइन करके मैदान में आज सब भाग चुके हैं. अब लोग खुद फैसला कर लें कि लानत किस पर पड़ी है. भागने वालों पर लानत पड़ी है अल्लाह की कि ये जो मैदान में जम कर खड़ा है गुफ्तगू के लिए और मुबाला के लिए साइन करके खड़ा है, उसके साथी भी खड़े हैं. अब खुद फैसला करें कि भागने वालों पर लानत पड़ी है या जो खड़ा है दरमियान में कहता है कि आओ मेरे मुकाबले के लिए, उस पर पड़ी है. मैं फिर कहता हूँ कि लानतुल्लाह अल काज़िबीन. अकरम खालिद साहब आप पर भी लानत ऐसी झूठी मेले लिखते फिर रहे हैं. दूसरी बात यह है कि वेबसाइट तब्दील नहीं हुई, बल्कि हर वेबसाइट दुनिया में जो है वक्तन फ़वक्तन अपडेट होती रहती है. मेरी अलगुलाम.com वेबसाइट वो हमने तब्दील नहीं की, वो अपडेट होती रहती है. तीसरी बात यह है कि चंद बदबख्तों के सिवा सारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खड़ी है, शाना बेशाना खड़ी है. मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे जो पैरोकार हैं इतने
مخلص ہیں، جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور مجھے یقین ہے ان پر۔ ہاں، چند ایسے بدبخت تھے جن پر بدبختی غالب آ گئی اور پھر ذلیل و رسوا ہو گئے اور چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ انشاءاللہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب آگے آپ کہتے ہیں آپ کا جلسہ فراڈ یہ وہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جلسہ فیک یا فراڈ نہیں ہے، بلکہ میں اکرم خالد صاحب آپ کو بھی شمولیت کی دعوت دیتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آؤ میرے جلسہ سالانہ میں، یہ 3، 4 اور 5 اگست 2018 کو جرمنی میں ہو رہا ہے۔ ہم سب، میں اور میری جماعت آپ کو ویلکم کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، انویٹیشن دیتے ہیں، جرمن میں آئن لیڈنگ کہتے ہیں، تو دیتے ہیں، آپ آئیں۔ اگر آپ معقول انسان ہیں، متقن انسان ہیں، تو ہم لوگ بھی مرزا صاحب ہم کو ماننے والے ہیں، ان پر درود بھیجنے والے ہیں۔ تو کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ آئیں، ہمارا جلسہ سنیں، وہاں پر ڈٹ کے سوال کریں، تھبا سوالوں میں بھی لے آئیں، کوئی 100-200 سوال بھی لے آئیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جماعت میں آپ کا جو کھڑپینچ خلیفہ آپ کو موقع اجازت نہیں دے گا میرے جلسے میں آنے کے لیے۔ آپ کو اگر آپ چھپ کے آئیں گے، میں تو نہیں بتاؤں گا، اگر پتہ لگ گیا آپ کو، آپ جماعت قبرستان سے نکال دے گا، آپ کا مقاطع کر دے گا۔ یہ تمہاری بدبخت، تمہاری قبرستانی جماعت ہے جس میں تم بیٹھے ہوئے ہو۔ خدا کا خوف کرو، چھوڑ دو اس کو، لند بھیجو اس پر، کیونکہ یہ کوئی جھوٹوں کی جماعت ہے، یہ کوئی صادق تھوڑا ہے۔ سارے عقائد ان کے جو میں جن کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، بما پیش ہوئی مسلم موت کے، سب جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے سازش کو، میرے اہل و عیال کو، میرے ساتھ سب کو مفسد قرار دے کر حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے خارج کر کے ہم پر مقاطعہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ عاصم کو بدبخت ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اخراج کر کے اپنی سوسائٹی سے ان کا مقاطعہ کر کے شیب ابی طالب میں بٹھا دیا تھا، آج ہم بھی اسی شیب ابی طالب میں سے گزر رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے انہوں نے، ابو جہل نے اپنے بتوں کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا، جو ان کے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جو ان کی مال و دولت کا موجب تھے، وہ دکان جس کے چل رہی تھی۔ ایسے ہی آپ کا یہ کھڑپینچ خلیفہ ہے یا آپ کا جو نظام ہے، جماعت ہے ان کی قبرستان، انہوں نے اپنے جھوٹے عقائد کو، جس میں پیش ہوئی مسلم اور قدرت ثانیہ کی حقیقت اور خلافت اعلام الحج نبوت وغیرہ، جو بھی ان کے یہ عقیدے سب جھوٹے ہیں۔ انہوں نے جبر کے ساتھ ہمارے ساتھ مقاطعہ کر کے بات نہیں کرنی، انہوں نے ان جھوٹے عقیدوں کو آپ لوگوں کے آگے سچا بنایا ہوا ہے۔ آپ جرت کریں، ان کو مجبور کریں کہ میرا اور میرے ساتھیوں کا یہ تمہارا خلیفہ سب بنا پھرتا ہے، اور میں اس کو عزت بھی دوں گا، میرے پاس ہے چل کے، مجھے بلایا تو میں چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ انڈور، چاہے تو انڈور میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر چاہے تو پبلک میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی میری غلطی ثابت کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ پر۔ مجھے تو آج تک 30 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، 1993 سے میرا دعویٰ ان لوگوں کے آگے ہے۔ کسی خلیفے، کسی مولوی کو جرت نہیں ہوئی کہ مجھے ثابت کر کے دکھا دی میرے آگے کہ میرے دعوے میں یہ نقص ہے۔ اس لیے تم لوگ گمراہ ہو، تم لوگ مردہ ہو۔ تبھی میں کہتا ہوں یہ جماعت میں قبرستان ہی تو ہے۔ اگر آپ نئی قبرستان میں مردہ نہیں ہیں اکرم خالد صاحب، پھر جرت کرو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ جماعت احمدیہ اصلاح سنت کا جو جلسہ ہے 3، 4، 5 اگست 2018 کو ہو رہا ہے، ہم سب آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، ہمارا جلسے میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی عزت ہم کریں گے، آپ کی پروٹیکشن ہم کریں گے، ہر قسم کا ذمہ داری آپ کی ہمارے ذمہ ہوگی، اور آپ جتنے سوال کرنا چاہیں آپ کو موقع ملے گا، آپ کریں سوال۔ اور اس میں کوئی رنجش کی بات نہیں، ہم جس قسم کے تلخ سوال کرنا چاہیں کریں، میں سنوں گا اور ان کے جواب دوں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے وہ تو جماعت احمدیہ قبرستان ہے، وہ تو قبرستانی لوگ ہو، تم مردے ہو، تمہیں مردے اس طرح بنایا گیا ہے، آپ پر جبر کر کے، آپ کے ذہنوں کو مفلوج کر کے، اور قبروں میں ڈال دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ میں تم سب کو قبروں سے نکال کر باہر کھینچ رہا ہوں، اور آپ مجھ پر بدزبانی کرتے ہو، گالیاں نکالتے ہو مجھے یار۔ تو کچھ خیال کرو، کچھ غور کرو۔ آخر پہ سامعین کرام، میں حضور صاحب کا ایک آدھ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب روحانی خزین جلد 17 صفحہ 13 اور 14 پر، یعنی ضمیمہ تحفہ گل رویہ جو ہے، اس پر فرماتے ہیں، آج میرے بھی یہی الفاظ ہیں آپ لوگوں کے آگے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی، لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔
میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اے لوگو، تم یقین سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ پس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا۔ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا۔ خدا کے مامورین کے آنے کے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے بھی ایک موسم۔ بس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ سامعین کرام اور اے میرے جماعت احمدیہ قبرستان کے جو دوست ہیں، مثلاً احمدی بہن بھائی اور بزرگ، میں سب سے کہتا ہوں تم بے شک میرے متعلق بد دعائیں کرو۔ میں نے تو آپ سے موالا بھی کیا ہوا ہے، آپ تو بھاگ گئے، آپ کا خلیفہ صاحب بھی بھاگ گئے، آپ کے مولوی بھی بھاگ گئے، یہ بجو بھاگ گئے، جالے سارے بھاگ گئے۔ تو بد دعائیں کرو، اپنی پیشانیوں کو گھساؤ اور اپنی ناکوں کو رگڑو۔ میرا خدا تمہاری بد دعائیں کبھی نہیں سنے گا، بلکہ تمہاری بد دعائیں تمہارے منہ پر مارے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ کہے گا آپ کو کہ تم کس انسان کے متعلق یہ ہلاکت کی باتیں دعائیں مجھ سے کرتے پھر رہے ہو۔ وہ جو تمہیں قرآن کریم کی طرف بلا رہا ہے، اپنے جو ہمارے جو متنازع امور ہیں اس میں فیصلہ کے لیے، اللہ فرمائے گا تمہیں کہ وہ جو تمہیں قرآن کریم کی طرف بلا رہا ہے فیصلہ کے لیے، وہ جو تمہیں مرزا غلام سمجھو میرا امتی نبی تھا اس کے الہام کی طرف بلا رہا ہے اور اس کے فرمودات کی طرف بلا رہا ہے، کیا تم اس کی ہلاکت کے لیے بد دعائیں کرتے ہو میرے سے؟ دفع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بد دعائیں کرو میرے متعلق، اپنی ناکیں رگڑو، پیشانیاں گھساؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں پر اسی طرح مارے گا۔ اے افراد جماعت، تمہارے ساتھ خدا کا نام لے کر خلافت اور قدرت ثانیہ کے نام پر اور پھر پیشگوئی مجھ سے موت کے حوالہ سے بہت فراڈ ہو چکا ہے۔ اب وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسیح موعود تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اب خوشی مناؤ کہ تمہاری رہائی کے دن بہت قریب ہیں، اور یاد رکھو ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے۔ یہ جو بت آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر